اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون صدق الله مولانا العظيم. درود پڑھیں. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ان حرکات کا ذکر فرمایا کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار، لعنت، غضب اور اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے. یہودیوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، عیسائیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا. یہ اہل کتاب کہلاتے تھے. اہل کتاب جو تھے وہ مشرکین سے نفرت کرتے تھے. مشرکین بتوں کو پوجنے والے، مکہ کے اندر لوگ مشرک تھے، وہ بتوں کو پوجنے والے تھے. اہل کتاب ان سے نفرت کرتے تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں انہوں نے مشرکین سے محبت شروع کر دی. حالانکہ اہل کتاب کا جو نظریہ، عقیدہ، ان کے جو مذہب تھا، جو ان کا مسلک تھا، جو ان کا راستہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ بتوں کے پوجا کرنے والے کو بالکل قبول نہیں کرتے تھے. وہ خالصتاً تورات و انجیل کو ماننے والے تھے. بتوں سے نفرت کرتے تھے، بتوں والوں سے نفرت کرتے تھے، مشرکین سے نفرت کرتے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مضبوط بلاغ بنانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر کرنے کے لیے، مغلوب کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے مشرکوں سے جا کے مل گئے کہ اپنا مسلمہ جو عقیدہ تھا، جو اصول تھا، جو نظریہ تھا، اس کو بھی چھوڑ دیا. جس طرح کہ کافر آپس میں دشمن ہو کسی بنیاد پہ، اصول پہ، تو مسلمانوں کے خلاف سب ایک ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں. ہندوستان والوں کو دیکھیں، وہ کس طرح یہودیوں کو نہیں چاہتے، وہ لوگ دل سے نہیں چاہتے. عیسائی لوگ، کرسچن لوگ یہودیوں کو نہیں چاہتے، یہودی بھی ان کرسچنوں کو نہیں چاہتے. اسی وجہ سے اسرائیل کے جو لوگ ہیں، اسرائیلی جو یہودی لوگ ہیں، وہ اپنے ملک کے اندر کسی کو وہاں پر نیشنلٹی نہیں دیتے سوائے یہودی شخص کے. نہ عیسائی کو قبول کرتے ہیں اور نہ مسلمان کو قبول کرتے ہیں. اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ کہے کہ جی میں مرتد ہوتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے، انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا، انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا. اسی طرح ہندوستان والوں کو قبول نہیں کرتے. لیکن جب بات آ گئی اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف جب بات آ گئی، سب ایک پیج پہ چلے گئے. پاکستان پہ انہوں نے بار بار حملے کیے، مسلمانوں پہ بار بار حملے کیے، اور یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے تو یہ یہودی عیسائیوں کے خلاف تھے، عیسائی یہودیوں کے خلاف تھے، اور یہ دونوں مشرکوں کے خلاف تھے. یہ دونوں آپس میں اس حوالے سے متفق تھے کہ مشرک ٹھیک نہیں ہیں. مشرک وہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے، جو اس وقت کے مشرک تھے، مکہ کے مشرک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ساری کاراستانیوں کا ذکر فرمایا، اور آج کے درس میں ذکر فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی ہے. وہ لعنت کیا تھی؟ داؤد علیہ السلام کے دور میں جن لوگوں نے داؤد علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ایک اللہ کا حکم تھا، وہ خنزیر بن گئے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو حکم تھا انہوں نے بات نہیں مانی، وہ جو
ان کے جو لوگ تھے ان کے زمانے کے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو وہ کیا بن گئے؟ خنزیر بن گئے۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ پیش آیا ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑنے کا، کہ ہفتے والے دن مچھلی نہ پکڑیں، یوم السبت، انہوں نے مچھلیاں پکڑی ہیلے بہانے سے، تو وہ بھی بندر و خنزیر بنے۔ یہ ہے لعنت۔ اچھا، اس لعنت کی بنیاد کیا تھی؟ اس لعنت کی بنیاد یہ تھی کہ لوگوں کو برائی سے یہ لوگ روکتے نہیں تھے۔ یہ لوگ جو بنی اسرائیلی تھے لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ اگر کوئی لوگ برائی سے کسی کو روکتے تو صبح روکتے، شام کو خود ملوث ہو جاتے، آج روکتے کل خود ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ مثال کے طور پہ آج ان کو کہتے کہ بھائی تم ایسا نہ کرو، عیسیٰ علیہ السلام کو ستاؤ نہیں، ان کو پریشان نہ کرو، اللہ رسول کا حکم مانو، کل وہ کام خود سے کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان کے ساتھ دوستیاں لگا دی۔ دوستیاں لگانے کا نقصان یہ ہوا کہ جس کام سے یہ لوگ نفرت کرتے تھے وہ کام کل یہ خود کرنا شروع ہو گئے۔ اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ یہ میری امت میں بھی ایسے لوگ، ایسے واقعات، ایسے حالات پیش آ جائیں گے کہ بنی اسرائیلیوں کی طرح ان پر بھی ایسے معاملات ہوں گے۔ جب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے، جب لوگوں کو نیکی کا حکم چھوڑ دیں گے، برائی سے روکیں گے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ان پہ پڑے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ جب لوگ امر بالمعروف چھوڑ دیں گے اس کی نشانی کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ذلیل اور رذیل قسم کے لوگ تمہارے حکمران بن جائیں گے۔ جب ظالم ذلیل قسم کے لوگ، نافرمان اور باغی قسم کے لوگ ہمارے حکمران بن جائیں تو پھر حق بات کہنے والے لوگ کم تر ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جو بندہ حق بولے گا وہ یا تو مار دیا جائے گا یا گرفتار کر لیا جائے گا یا اس کو ہمیشہ کے لیے کسی کیس میں پھنسا کر خاموش کر دیا جائے گا۔ یہ حکمرانوں کا یہ دستور ہے۔ یہ صرف ملک پاکستان کی بات نہیں ہے، جہاں کہیں چلے جائیں ظالموں کا یہی دستور ہے کہ جو بندہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے، بھلے وہ قرآن و سنت کی بات کرے۔ یہ بسا اوقات کہہ دیتے ہیں نا کہ جی ریاست کے خلاف ہے بات۔ بھائی ریاست یہ بنی کیوں ہے؟ یہ ریاست تو خالصتاً کلمے کے نام پہ بنی ہے نا۔ اگر اس ریاست کے اندر مسجد گرے گی، اس ریاست کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اگر توہین ہوگی، صحابہ کرام کی گستاخی ہوگی، یا کوئی بھی شارع اسلام کے بارے میں لوگ کسی طرح کا جرم کا ارتکاب کریں گے، اس پر لوگ احتجاج کے طور پہ جو 1 2 4 10 یا اکیلا بندہ کوئی اٹھے گا تو وہ تو حق پر ہے، کیونکہ یہ ریاست بنی کلمے کے نام پر ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جہاد کی بات کرتا ہے، یہ بھی تو قرآن و سنت کی بات ہے بھائی۔ اسی جہاد کے نعرے تو تم اپنی بیرکوں کے اندر، اپنے بڑے بڑے کمپاؤنڈ ہے فوجی جو وہاں پر تم نعرے تکبیر بلند کرتے ہو، سبیل اللہ سبیل اللہ، جہاد تم خود بلند کرتے ہو، کرتے نہیں کرتے؟ ہمارے پاک فوج کے جو جوان ہیں یہ بڑے ماشاءاللہ بڑے جلال کے ساتھ اور بڑے نعرے لگاتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ یہ جیتتے بھی ہیں۔ یہ نعرہ تکبیر ہے ان کے پاس۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسے ہیں، کوئی کلین شیو ہے، کوئی کیسے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہو؟ کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بڑے نمازی پرہیزگار لوگ ہیں، بڑے حافظ قرآن بھی ہیں ان میں۔ لیکن جب ان کو بریف کیا جاتا ہے، ان کو تقریر کی جاتی، ان کو بریفنگ دی جاتی ہے، ان کو سامنے بٹھایا جاتا ہے، ان کا جذبہ بڑھایا جاتا ہے، وہاں پر نعرے لگتے ہیں، ان کو گرم کیا جاتا ہے۔ وہ نعرہ تکبیر سے مسلمان گرم ہوتا ہے نا، جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، جب پاکستان کا کوئی بندہ سرکردہ اس بات کی ضرورت محسوس کرے گا کہ بھائی یہ چیز شریعت کے خلاف ہے، خاص طور پر عوام الناس تو یہ اختیار میرے خیال سے نہیں رکھتی ہے، کیونکہ عوام الناس ہر بندہ ہی با اختیار اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے، پھر تو مشکل ہو جائے گا، پھر ایسے ریاستیں چلتی نہیں ہیں۔ اگر ہمارے سرکردہ علماء، ذمہ دار لوگ کسی بات سے متنبہ فرمائیں اور کہیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، ہمارے ادارے، ہمارے حکمران اس بات پہ ہوشیار ہو جائیں، ایسی حرکت نہ کریں، یہ ہماری ملک و ملت کے خلاف ہے، ہماری ریاست اور وطن کے خلاف ہے، تو پھر ان کی باتوں کو سنجیدہ لینا ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکمران وہ ذمہ داری پوری نہ کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے حکمران اس راستے پر چل پڑے ہیں جس راستے پر پہلی قومیں چلی ہیں، اور پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے عوام الناس میں کہ عوام الناس حق بات نہیں کہتے، سیدھی بات نہیں کہہ سکتے، حق کی بات نہیں کہہ سکتے، حق کا ساتھ نہیں دے سکتے، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اور پے در پے
کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کمزوری آ گئی ہے لوگوں میں۔ پہلے گلی محلے میں اگر کوئی ناچ گانا کوئی سلسلہ مسئلہ ہوتا تو لوگ کیا کرتے؟ منع کرتے تھے، اب منع نہیں کرتے، کیونکہ ان کو قانون کی سپورٹ ہے۔ ان کو کس کی سپورٹ ہے؟ قانون کی سپورٹ ہے۔ اور قانون تو ہمارا یہ کہتا ہے کہ کسی کا راستہ بلاغ نہ کرو، کسی کا راستہ بلاغ نہ کرو، اپنی عبادت کرنی ہے، اپنا جو کچھ کرنا ہے، غمی کرنی ہے، خوشی کرنی ہے، آپ کی شادی ہے، نکاح ہے، کوئی بھی ہے، راستہ بلا کر کے شامیانے لگا کر لوگوں کے لیے دقت کا سامان نہ کرو۔ لیکن جو ان سیٹوں پہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی دباؤ میں آ کر یا پیسے لے کر ان لوگوں کو اجازت دے دیتے ہیں یہ گلی پوری بند ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسا سلسلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے۔ کراچی، اسلام آباد اور بعض شہروں میں یہ چیز ہے۔ اور یہ صرف اس کا معاملہ نہیں ہے کہ غمی خوشی کے بعد، اور کئی سارے ایسے مسائل ہیں کہ قانون کو یہ لوگ خود توڑتے ہیں، پھر عوام الناس جب اس قانون کو توڑتی ہے تو پھر ان پر جرمانے لگاتے ہیں، بڑے لوگوں سے ان کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، یا ان سے کچھ نہ کچھ ان کا جیب خرچی لگی ہوئی ہے، وہ کام چل رہا ہے، غریب لوگوں سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ بڑی گاڑی والا آ گیا، اس کو سر جی آپ دیکھا کریں نا، یہ غلط بات ہے، اگر موٹر سائیکل والا آ گیا ٹھک کر کے 2000 کا جرمانہ ہے۔ یہ ظالم ہے، یہ ظلم ہے۔ اب آپ اپنی منڈیوں میں دیکھ لیں، آٹا بک رہا ہے، ٹماٹر بک رہا ہے، پیاز بک رہا ہے، چینی بک رہی ہے، آٹا بک رہا ہے، دالیں بک رہی ہیں، پیچھے منڈیوں کو کنٹرول نہیں کرتے، دکانداروں پر آ کر اتنا ظلم و ستم ڈالتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پھر میں کہتا ہوں یہ ٹھیک کرتے ہیں دکانداروں کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے تم لوگوں نے اپنا سارا اختیار اٹھا کر ظالم، جابر، شرابی، کبابی، قاتلین کے ہاتھوں میں سارا اختیار دے دیا۔ پھر ان سے جا کر کہا سر جی میرے ساتھ زیادتی ہو، کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو قانون بن گیا ہے۔ بھائی یہ کیسا قانون ہے جو غریب کے لیے اور ہے، امیر کے لیے اور ہے؟ منڈیوں پہ کنٹرول نہیں ہے، ادھر آ کر تم جرمانے کرتے ہو۔ پورے شہر کے اندر شاپروں پہ پابندی، پورے شہر کے اندر شاپروں پہ پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ پورے شہر میں نہیں ہے، صرف ٹیکسلا چوک میں 2 4 10 لوگوں کو شاپروں کی پابندی ہے کہ آپ ایرانی شاپر نہیں بیچ سکتے، اس میں سودا ڈال کے نہیں دے سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہو رہا ہے عوام کے ساتھ؟ میں کہتا ہوں اگر عوام الناس ڈٹ جائے، روڈوں میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، روڈ کیوں بلاک کرتے ہو؟ ایسا انقلاب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا اپنا پاکستانی مسلمان متاثر ہو۔ آپ اپنے مسائل علماء کے پاس لے جاؤ۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ختم نبوت جیسے حساس مسئلے میں علماء نے ایکشن لیا اور اس میں کامیاب ہوئے، ناموس صحابہ کے لیے ایکشن لیا، اس میں کامیاب ہوئے۔ آج گستاخ صحابہ کے منہ میں لگام ہے، گستاخ نبی کے منہ میں لگام ہے، گستاخ اسلام، اسلام دشمن کے جو اسلام کے خلاف جو بندہ ہے اس کے منہ میں لگام ہے۔ اور یہ لگام کس نے ڈالی ہے؟ حکمران تو نہیں ڈال سکتے، ان حکمرانوں کو لگام ڈالنے پہ علماء نے مجبور کیا ہے۔ یہ آٹا، چینی، ٹماٹر تو کوئی بات نہیں ہے، گستاخ رسول والا معاملہ براہ راست امریکہ تک جاتا ہے، وہاں سے سفارش آتی ہے کہ بھائی اس کو رہا کرو، وہاں سے سفارش آتی ہے کہ اس قانون کو تبدیل کرو، وہاں سے سفارش آتی ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ، یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہاں پر علماء نے جانیں دے کر اس قانون کی حفاظت کی ہے۔ آپ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، ہم جاتے نہیں ہیں ان کے پاس۔ مثال کے طور پہ حاجی صاحب آپ کا کوئی مسئلہ ہے، خان صاحب آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ چلے جاتے ہیں کسی علاقے کے کسی سرکردہ عالم کے پاس، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذمہ دار جگہ پہ بیٹھا ہوں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اب ہاتھا کے اندر ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، عابد کذاب، وہ بندہ اس کا جوائی، اس کا داماد اٹھ کر کس کے پاس آیا؟ مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب کے پاس آیا۔ مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب نے سارے لوگوں کو جمع کیا، آخر وہ بندہ گرفتار ہوا نہیں ہوا؟ گرفتار بھی ہوا اور واصل جہنم بھی ہوا۔ کتنا نازک اور حساس مسئلہ تھا۔ تو گلی محلے کے یہ کیا مسائل ہیں بھائی؟ یہ تو میں تو ویسے کرنا نہیں چاہتا، یہ نہ میں چاہتا ہوں کہ میں بڑا بن جاؤں کسی معاملے میں، میرے اپنے کام بہت ہیں، مسجد کا سنبھالنا یہ ذمہ داری بہت ہے، لیکن میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں، الحمدللہ ہر امام مسجد کے پاس اتنی صلاحیت موجود ہے، آپ اس کے پاس جا کر اپنا کیس رکھیں، وہ آپ کو آپ کا مسئلہ حل کروا کے دیں گے۔ حالانکہ امام مسجد کتنا پڑھا ہوگا، کوئی میٹرک ہوگا، کوئی 5 کوئی 8 پڑھا ہوگا، لیکن صلاحیت کتنی ہے؟ صلاحیت تمہارے ایف اے اور بی اے پاس اور
وہ باقاعدہ طور پہ کورسز کرنے والے اور ڈپلومے کرنے والوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو عوام الناس رگڑے میں ہے نا، یہ رگڑا ان کو لگنا ہے، کیونکہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حکمران جب ظالم ہوں گے، حکمران جب ذلیل و رسوا قسم کے لوگ ہمارے اوپر حکمران ہوں گے، اس وقت لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا خاصہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے منع کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو کہا کہ بھائی یہ آسمان سے دسترخوان مائدہ آ رہا ہے، آپ لوگوں نے اس کو ذخیرہ نہیں کرنا، جو بچ جائے وہ تقسیم کر دو، اپنے پاس نہ رکھو۔ انہوں نے ذخیرہ کیا، اللہ کا عذاب آیا، خنزیر بن گئے لوگ۔ اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی پہلی قوموں میں تباہ ہوئے اور ان کی شکلیں بگڑی ہیں، جنہوں نے منع نہیں کیا، جو براہ راست اس جرم میں شریک تھے وہ بھی سزا کے مستحق ہوئے، اور جنہوں نے منع نہیں کیا وہ بھی اس کے مستحق ہوئے۔ اس لیے جہاں کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس امت پر لازم ہے، اس امت پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے، اس برائی سے لوگوں کو منع کرے، فوراً بولے، ورنہ اللہ کی لعنت کی مستحق ہو جائے گی یہ امت۔ یہ وہ لوگ، چند لوگ جو اس برائی کو دیکھ کر اس کو لوگوں کو منع نہیں کریں گے، وہ مفسرین فرماتے ہیں اس لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اگرچہ ہماری شکلیں بگڑتی نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے، لیکن اندرون خانہ ہمارے حالات جو پتلے ہو رہے ہیں وہ اسی بات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پھر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کو کہا کہ بھئی ہفتے والے دن آپ لوگوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، بنی اسرائیلیوں کو کہا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، تو ان لوگوں نے بات نہیں مانی۔ انہوں نے کیا کیا، ہفتے والے دن چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لی، تو گھر میں چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے۔ ہفتے والے دن مچھلی اوپر آتی تھی، وہ نالیوں سے گزر کر تالاب میں آ گئی۔ ان کو کہا بھائی ہفتے والے دن آپ نے مچھلی کیوں پکڑی؟ انہوں نے کہا نہیں جی استاد جی، اصل ہفتے والے دن نہیں پکڑی، یہ جی آپ ہی آ رہی ہیں، یہ تو خود آ گئی ہے۔ بھائی تم نے خود نالیاں نہ بناتے تو نہ آتی۔ انہوں نے ہیلا کیا، غلط ہیلا کیا، اپنا ذہن لڑایا اس کو جائز کرنے کے لیے، لیکن وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس وقت بھی ان کو منع کیا گیا بھائی یہ تمہارا جو ہیلا ہے نا یہ غلط ہے، لیکن انہوں نے بات نہ مانی۔ بوڑھے خنزیر بن گئے، جوان بندر بن گئے، بوڑھے خنزیر بن گئے، جوان بندر بن گئے۔ تفسیری روایت کے مطابق یہ لوگ جو بندر و خنزیر بنے داؤد علیہ السلام کے زمانے کے، یہ ہزاروں تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ تھے جو خنزیر بنے، وہ آتا ہے کہ وہ 5000 تھے، 5000۔ یہ تفسیری روایت ہے، مطلب ہے کہ اس کا جو مرتبہ اور مقام صحت کے حوالے سے وہ تحقیق طلب ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں تفسیری روایات۔ بہرحال جتنے بھی تھے، ہزاروں میں تھے یا لاکھوں میں تھے، آسمان سے بارش ہوئی، سیلاب کی صورت بنی، وہ سارے لوگ کچھ دنوں کے اندر ندی نالے کے سپرد ہو گئے اور سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے آج کے درس میں ہمارے لیے سبق کی بات یہ ہے، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جب بھی کوئی برائی دیکھیں تو کیا کریں، اس کی فوراً نفی کریں، منع کریں۔ خاموش نہیں رہنا ہے آپ نے، خاموش رہنے کا پتہ ہے کیا نقصان ہوگا، آپ نے اپنی طاقت کم کر دی ہے۔ جو بندہ خاموش رہ گیا نا، سمجھ لو مثال کے طور پہ ایک بندے کی طاقت ہے 100 پوائنٹ، اس نے 1 پوائنٹ اپنے ہاتھوں سے گرا دیا، وہ کمزور ہو گیا۔ دوسری غمی خوشی میں خاموش ہوا، اس کا 1 پوائنٹ اور گر گیا۔ اس طرح اس کی زندگی کی 10 12 15 20 غمی خوشیاں ہوئیں، وہ 20 پوائنٹ نیچے آ گیا، کمزور ہو گیا۔ جو بندہ فوراً کسی بات پہ ایکشن لیتا ہے، منع کرتا ہے، موقع مناسبت کو دیکھ کر حکمت عملی کے ساتھ منع کرتا ہے، وہ اسلام کے دائرے میں مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، ورنہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اگر جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے اور غفلت اور سستی برتتا ہے، وہ بندہ ان لوگوں کے ساتھ لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے جو لوگ براہ راست اس گناہ میں شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے معاملات سے محفوظ فرمائے کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار کا جو ہے نا مستحق ہوتا ہے۔ ترجمہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا، ملعون ہوئے کافر، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، علی لسان داود و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر کیوں کہا؟ کہ ان کی بات نہیں مانی، ان کی بات نہیں مانی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ لعنت کے مستحق کیوں ٹھہرے؟ اس لیے کہ وہ منع نہیں کرتے تھے لوگوں کو برائی سے جو وہ برائی کرتے۔
لوگ جو وہ برائی کرتے تھے نا اس سے لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہ دیکھیں صاف باتیں آ رہی ہیں۔ یہ اصل میں یہ جو آیات نازل ہوئیں یہ یہودیوں کے بارے میں یا مدینہ کے منافقین کے بارے میں نازل ہوئیں کہ یہ لوگ مشرکین کے ساتھ ساز باز بناتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو تو ایسا کرنا چاہیے کہ مشرکین کے خلاف اقدام کرنا چاہیے، کیونکہ اہل کتاب تو بہرحال مشرکین سے بہتر درجے کے تھے۔ تو لیکن اس میں امت کے جو لوگ اس میں اگر ملوث ہوں گے وہ بھی اسی طرح مفسرین نے فرمایا کہ عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے لبئس ما کانوا یفعلون، کیا ہی برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تو دیکھتا ہے ان کے بہت سارے لوگوں کو کہ وہ دوست بناتے ہیں کافروں کو۔ لعنت کے مستحق کیوں ہوئے؟ لعنت کے مستحق کیوں ہوئے؟ کہ لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے، نیکی کا حکم نہیں کرتے تھے۔ اچھا یہ ایسا ہوا کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستی کرتے تھے۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھایا جا رہا ہے کہ لعنت کے مستحق ہوئے، وجہ کیا بنی؟ لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دیا تھا، نیکی کا حکم چھوڑ دیا تھا۔ اچھا اس میں کمزوری کیسے آ گئی؟ اس میں کمزوری اس لیے آئی کہ انہوں نے کافروں کو دوست بنا لیا، کافروں کو دوست بنا لیا۔ لہٰذا جو بندہ کافروں کو دوست بناتا ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، وہ منع نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی ایسے دین دشمن سے دوستی کر لیں، صحابہ کا، نبی کا کوئی دشمن ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، اور آپ اس کے جا کر کھا لیں کچھ، تو آپ اس کو کسی چیز سے منع کر سکیں گے؟ جس کا بندہ کھاتا ہے پھر آنکھ شرماتی ہے، جب بندہ کسی کا کھا لیتا ہے پھر آنکھ شرماتی ہے، پھر زبان گونگی ہو جاتی ہے، اس لیے دوستی نہیں کرنی، احسان نہیں لینا۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم، کیا ہی برا سامان کیا ان کے ہاتھوں نے، جو ان کے نفسوں نے کیا اپنے واسطے، ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، وفی العذاب هم خالدون، اور وہ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر وہ یقین رکھتے اللہ پر اور اللہ کے نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اس کتاب پر جو ان پر نازل کی گئی، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، وہ کبھی کافروں کو دوست نہ بناتے، وہ کبھی کافروں کو دوست نہ بناتے۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا جو میرا ایک سنگی ہے جی عیسائی، اب ہم کہہ سکتے ہیں ایک یہودی میرا دوست ہے، کیونکہ یہودی بدنام ہو گیا نا، یہودیوں نے بہت زیادہ ظلم کیا۔ اسی طرح جس طرح آج یہودی ظلم کر رہے ہیں، اس سے پہلے عیسائیوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، تو اس وقت لوگ عیسائیوں کا نام اپنی زبان میں لینا پسند نہیں کرتے تھے، اور بعین ہی اسی طرح اہل تشیع نے اہل سنت پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ آپ نے اگر پوچھنا ہے جا کر شام والوں سے پوچھیں، یہ جتنے بھی ہماری صحافی برادری ہے ان کے جو بیانات ہیں، ان کی جو تحریرات ہیں وہ پڑھیں اور سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے شام کے اندر جیلوں کے اندر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ امریکہ کی جو جیل ہے یا ادھر کی ابو غریب جیل ہے، عراق کی جو جیل ہے، اس سے زیادہ ظلم انہوں نے شام کے اندر کیا ہے۔ ایران کے اندر سنیوں پر اہل تشیع نے ظلم کیا۔ جب خمینی انقلاب اس نے کہا نا کہ لا شیعہ ولا سنیہ اسلامیہ، کہ شیعہ سنی کوئی نہیں جی، سارے پراواں آپ سب ہم بھائی ہیں، آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ جب سارے ایک پیج پہ جمع ہو گئے، جب دیکھ لیا کہ اتھارٹی ساری اپنے پاس آ گئی، پھر انہوں نے کہا بھائی کوئی بندہ حکمران، وزیر، مشیر، صدر اہل تشیع کے بعد کوئی، اہل تشیع کے بغیر کوئی نہیں بن سکتا، قانون بنا لیا۔ پھر اہل سنت کی مساجد ساری شہید کر دی، اہل سنت کے سرکردہ اور متحرک قسم کے جتنے بھی ان کے لیڈر اور انقلابی لوگ تھے سب کو شہید کر دیا۔ کسی کو پتہ چلا؟ نہیں پتہ چلا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کافروں سے دوستی کرو گے پھر تمہارا اپنا ایمان خطرے میں ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اگر ان کا ایمان ہوتا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور کتاب اللہ پر، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، ان کو کبھی دوست نہ بناتے۔ تو دوستی کس سے کرنی ہے؟ مسلمان بھائیوں سے کرنی ہے۔ سب سے بہترین دوست آپ کے جو ہے نا آپ کے والدین ہیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں، تاکہ ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کو کسی قسم کے پاپڑ نہ بیلنے پڑیں اور نہ ان کو کسی مشقت کے گھاٹیوں سے گزرنا پڑے۔ ایسا ان کے ساتھ برتاؤ کریں کہ وہ آپ کے دوستانہ تعلق ہو، تاکہ وہ آپ اپنی ہر بات آپ سے شیئر کریں، اپنے دوستوں سے نہ کریں، تاکہ ان کا بھی نقصان نہ ہو، ہم بھی پریشان نہ ہوں۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یہاں پر فسق سے مراد کافروں سے، فاسق سے مراد یہاں پر وہ فاسق ہے جو کافروں سے دوستی کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس امت میں اکثر لوگ، پہلے بھی تھا
اکثر لوگ کافروں سے دوستی کو پسند کرتے ہیں۔ بھائی جب اکثر لوگ کافروں سے دوستی کو پسند کریں گے پھر غزہ کے مسلمانوں کی مدد کون کرے گا؟ ہمارے حکمرانوں کا جو قانون حرکت میں آتا ہے وہ ہمیں دیکھ کر حرکت میں آتا ہے۔ اب ہمیں دیکھ لیں، فرض کریں کوئی بندہ کہتا ہے استاد جی آپ بھی نہیں بولتے، بھائی میں تو نمازیوں کو دیکھ کر بولوں گا، میں تو نمازیوں کو دیکھ کر بولوں گا، میں دیکھوں گا میرے ساتھ کتنے نمازی کھڑے ہیں، میرے ساتھ اگر ایک نمازی بھی نہ کھڑا ہو مجھے کیا ضرورت ہے ایسا ڈنڈا سوٹا اٹھانے کی؟ اگر میں مضبوط ہوں گا میرے پاس 10 بندے کھڑے ہوں گے، اگر برائی کی کوئی محفل ہو رہی ہے، کہیں پر شراب پی جا رہی ہے، کہیں پر زنا کا اڈا کھلا ہوا ہے، مجھے ہوگا میرے ساتھ 10 لوگ کھڑے ہیں جو تھانے میں میرے ساتھ جائیں گے، تو پھر میں تکڑا ہو کے بولوں گا۔ تو میں کیسے تکڑا ہوں گا جب میرے ساتھ کوئی بندہ ہی نہ ہو؟ تو حکمرانوں میں جان کیسے آئے گی جب ہماری اکثر لوگ کافروں سے دوستی چاہتے ہیں، ہمارے اکثر لوگ ان جیسا کھانا چاہتے ہیں، ان جیسا لباس چاہتے ہیں، ان جیسی تہذیب چاہتے ہیں، ان جیسی ثقافت چاہتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کی جو طاقت ہے ہم خود ہیں، ہم خود ٹھیک نہیں ہیں، پھر ان کو بھی موقع مل جاتا ہے امت کا ان کا مال و دولت اسباب لوٹنے کا موقع ان کو مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور انقلاب ایسے نہیں آتا روڈے چھوٹے بلا کر دو، انقلاب اپنی جان میں انقلاب لاؤ بھائی۔ جنہوں نے جا کر روڈے بلاک کیے انہوں نے کون سی 5 وقتہ نماز پڑھی ہے؟ صحابہ کرام انقلاب کے لیے نکلے تھے نا، نماز چھوڑ سکتے تھے، صرف ایک سنت چھوٹنے کا ان کو اندیشہ ہوا، انہوں نے فرمایا کہ یہ تو محض فتح نہیں ہو رہا یار، لازمی کوئی گڑبڑ ہے، آؤ یار بیٹھ کے مشورہ کرنے ہیں۔ بیٹھ کے مشورہ کیا، کہا یار ساری سنتیں پوری ہیں، فرائض واجبات تو پورے ہی ہوتے تھے یار، نماز بھی ہم نے پڑھ لی ہے، سنتیں بھی پڑھ لی ہیں، دعا بھی صحیح توجہ کے ساتھ کر لی ہے، سارے کام کیے، کون سی چیز رہ گئی؟ انہوں نے کہا یار جلد بازی میں ہمیں مسواک ہی چھوٹ گئی، چلو یار مسواکہ کٹو جی، چلو شاباش جلدی کرو۔ وہ اتنے میں ان کی طرف سے کوئی جاسوس آ گیا، اس نے دیکھا یار دب و دب جناب دندان پہ تیز کرنے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں رعب ڈال دیا، وہ بھاگتا ہوا گیا۔ انہوں نے کہا بھائی اب کچا کھائیں گے تمہیں، یہ تو دان تیز کر رہے ہیں۔ اب ان کے اخلاق، اب بھلے ان کا جو زوال تھا اس وقت جو شکست تھی، بھلے یہ مسواک کی وجہ سے شاید نہ ہو، لیکن ان کی نیک نیتی نے، اچھے اقدام نے، اپنی اصلاح اور محاسبے کی بہترین کوشش نے ان کو ایسی جگہ پہ جا کے کھڑا کر دیا کہ کافروں کے دلوں میں رعب پڑ گیا۔ یعنی ایسا موقع آ گیا ان کے سامنے کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بھیج دیے کہ بندہ اللہ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ جب اللہ نے دیکھا یار اتنے مخلص ہو کے ان لوگوں نے مسواک کے عمل کو لیا اور مسواک کر رہے ہیں، اتنے مخلص ہیں، اتنے متقی ہیں، چلو بھائی اللہ نے بندہ بھیج دیا۔ اس کے دل میں کس نے ڈالا ہے؟ بندہ آیا، اس نے کہا یار یہ تو دان تیز کر رہے ہیں۔ تو آج انقلاب کے لیے ہم باہر نکلتے ہیں، اب محبت رسول میں ہم باہر نکلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی محبت میں ہم باہر نکلتے ہیں، ہم مساجد کی تحفظ میں باہر نکلتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، جماعت کی پرواہ نہیں کرتے، ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کی ذرہ اتنی بھی بات برداشت نہیں کرتے۔ میرے پاس بچے آتے ہیں نا، مجھے بچوں کے حالات کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے، ان کے والدین مجھ سے ملتے ہیں تو وہ بچے آ کے ایسے اپنا پریشانی ذکر کرتے ہیں، ان کے والدین کو میں بتاتا نہیں ہوں بہت ساری باتوں کا، لیکن وہ پھر میں ان کو بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں بیٹا آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ گھر میں بدتمیزی کرتے ہو، تو ہر چیز کی سزا ملتی ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ جب ہم نے دین کو نظر انداز کیا، بہت سارے اجتماعی امور کو چھوڑ دیا، تو ظالم حکمران ہمارے اوپر سوار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مواقع سے اور ان جو ہے اوقات سے محفوظ فرمائے کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔